بصورة قاف القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے لے کر 286 تک خلاصہ کلام پاک پیش کریں گے۔ اس پارے کا آغاز رسولوں کے تذکرے سے ہو رہا ہے۔ رسولوں کی بابت مسلمانوں کا موقف کیا ہے؟ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں اس بات کا حکم ہے کہ فآمنوا باللہ ورسلہ، اے مسلمانوں تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ یوں ہر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول اور نبی تشریف لائے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے دور میں اللہ کے سچے نبی تھے۔ جب ان کی نبوت و رسالت کا وقت ختم ہوتا دوسرا نبی آ جاتا۔ یہ تسلسل جاری رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان سے پہلے نبی اور یہ سارے ادیان کا سلسلہ منقطع ہوا، اور اب صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی، جنہوں نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انبیاء اور رسول کے بارے میں مسلمانوں کے اس موقف کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں بھی ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہر ایک اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ اس حوالے سے اگر ہم اس وقت کے موجود لوگوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں 3 طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک طبقہ یہودیوں کا ہے، جنہوں نے بنو اسرائیل کے انبیاء پر تو ایمان رکھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے تو انہوں نے ان کی نبوت کا انکار کر دیا۔ نیز جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی نبوت کو بھی تسلیم نہیں کیا، اس وجہ سے کہ یہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہیں، بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عیسائیوں کا طبقہ ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لائے۔ تیسرا طبقہ مسلمانوں کا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس بات کے واضح ہونے کے بعد یہ صورتحال واضح ہو گئی کہ امت مسلمہ تمام انسانیت کی وحدت کی علم بردار ہے، کہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہے۔ کسی پر ایمان رکھنا، کسی پر نہ رکھنا، یہ تفریق کرنا یہ امت مسلمہ میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر واضح رہے کہ پوری دنیا میں حضرات انبیاء و رسول اور مقدس شخصیات کی ناموس کی حفاظت کا ذمہ یہ مسلمانوں کے سپرد ہے۔ جہاں کہیں کسی نبی اور رسول کے خلاف کوئی خاکے بنتے ہیں، کوئی گستاخی ہوتی ہے تو مسلمان میدان میں آتے ہیں، چاہے وہ
بنو اسرائیل کے کسی نبی کے خلاف سازش ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بات ہو، یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے خلاف کوئی گستاخی ہو یا کوئی خاکوں کا سلسلہ ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو ہمارے دیے میں سے خرچ کیا کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے، صدقات نافلہ اس کے علاوہ ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت آئے گا جب تم اپنی سہولت کے لیے کوئی چیز خرید نہیں سکو گے، جبکہ دنیا میں تمہیں اگر اپنی سہولت مطلوب ہوتی ہے تو تم اس کو خرید لیتے ہو، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تمہارے بہت سے کام دوستیوں کے ذریعے پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں، لیکن وہاں تمہاری دوستیاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ دنیا میں بہت سارے کام سفارشوں سے ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں سفارشوں سے کام نہیں چلے گا۔ سفارش اور شفاعت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں اس بات کی وضاحت فرما دی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ رب العزت کے حضور جو بھی شفاعت اور سفارش ہوگی اللہ کی مرضی اور اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ یہ شفاعت کرنے والے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء، حضرات صحابہ، حضرات شہداء، حضرات حفاظ اور دیگر اولیاء ہوں گے، لیکن یہ شفاعت اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی۔ آگے قرآن کریم کی سب سے بڑی عظمت والی آیت کا تذکرہ ہے جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں کرسی کے لفظ کا ذکر ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بقرہ یعنی گائے کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کو سورہ آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آل عمران کا تذکرہ ہے، تو سورت کا نام ہی آل عمران ہو گیا۔ اسی طرح اس آیت میں چونکہ کرسی کا ذکر ہے لہٰذا اس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس آیت میں یہ لفظ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے بھی بہت بڑی ہے۔ کرسی کا کیا تصور ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے شایان شان ہے۔ جس طرح یہ کرسی اللہ رب العزت کی ذات اور ان کی ہستی کے قابل ہو، اس کا وہی تصور ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس آیت کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ یہ آیت الکرسی پورے قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ اس کے پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ ایسے شخص کے جنت میں پہنچنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کی موت ہے، یعنی جو ہی وہ فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے باغیچوں کے ساتھ وابستہ کر دیں گے۔ اس سورت کو پڑھنے سے شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ عام طور پر رات کو ڈر لگتا ہے، حدیث شریف میں ہے جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں۔ یوں رات کو ہو یا دن کو شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے اور ڈر وغیرہ کی کیفیت سے بچنے کے لیے اس آیت الکرسی کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ آیت نمبر 256 میں ایک تصور پیش کیا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے کے لیے جبر نہیں ہے، یعنی کسی کو جبر کے ذریعے اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ اسلام کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہمیشہ اسلام نے اپنا آپ پیش کیا اور جس کے دل نے تسلیم کیا اس نے اسلام قبول کیا۔ کبھی بھی اسلام نے اپنی حکومت اور اپنے دبدبے کی بنیاد پر لوگوں کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا، کیونکہ قرآن کا یہ ارشاد موجود ہے
کہ دین قبول کرنے کے لیے جبر کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ اسلام سے نکل کر مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص اگر توبہ کرے تو ٹھیک، اگر توبہ نہ کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ یہاں پر یہ غلط فہمی پیدا کی جا سکتی ہے کہ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو اگر یہ شخص دین سے نکل رہا ہے تو اس کو مرتد قرار دے کر کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ جبر نہیں ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی ملک کی نیشنلٹی لینے کی درخواست دیتا ہے اور اس کی درخواست قبول ہو جاتی ہے تو اس ملک کی نیشنلٹی لینے سے پہلے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ نیشنلٹی لے یا نہ لے، لیکن جب وہ نیشنلٹی لے لیتا ہے تو وہ اس بات کا حلف اٹھاتا ہے کہ میں اب اس ملک کے آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا۔ نیشنلٹی لینے کے بعد اگر وہ شخص اسی ملک کے خلاف کسی سازش یا بغاوت کا مرتکب قرار پاتا ہے تو گویا اس نے اس ملک کے آئین کی پاسداری نہیں کی۔ اب اس نیشنلٹی ہولڈر کو جو سزا دی جائے گی وہ اس ملک کے قانون کے مطابق دی جائے گی، وہ قتل کی سزا ہو، پھانسی کی سزا ہو، عمر قید کی سزا ہو یا اور کوئی تعزیری سزا ہو، یہ اس ملک کے قانون کے مطابق ہوگی۔ یعنی اسی طرح اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اس کو مکمل اختیار تھا وہ اسلام میں داخل ہو یا نہ ہو، لیکن جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اب اس نے اسلامی قانون، اسلامی آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اب اگر وہ اسلام کے خلاف کسی سازش کا مرتکب قرار پاتا ہے تو یہ باغی شمار ہوگا اور اس کو اسلامی قانون اور اسلامی آئین کے مطابق سزا دی جائے گی۔ یہاں ایک دوسری بات بھی سمجھنے کی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں ایک سازش کا تذکرہ ہے کہ بعض یہودیوں نے یہ سازش کی کہ تم صبح کو مسلمان ہو جایا کرو اور لوگ جب تمہارے اسلام کے بارے میں جان لیں تو تم اسلام سے دستبرداری کا اعلان کر دیا کرو تاکہ مسلمانوں پر نفسیاتی دباؤ آئے کہ لوگ تو بس مسلمان ہوتے ہیں اور پھر اسلام سے دستبرداری کا اعلان کر دیتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تم اسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں ڈال سکو گے۔ تو اس سازش کے سدباب کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا کہ اسلام لانے سے پہلے تمہیں اختیار ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد اگر تم اسلام کے خلاف سازش کرتے ہوئے، اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلاتے ہوئے کفر کا ارتکاب کرو گے تو تمہاری سزا اس اسلام کے آئین و قانون کے مطابق ہوگی۔ تو گویا اسلام کے خلاف غلط فہمیوں کے پھیلانے کا سلسلہ اس طرح روکا گیا ہے۔ آیت نمبر 257 میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام اور ہدایت کی روشنی کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کا پیغام اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف بلانے کا پیغام ہے، جبکہ شیطان کا پیغام روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں دھکیلنے کا پیغام ہے۔ آج اللہ کو ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، وہ بھی لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ شیطان اور شیطان کے نمائندے وہ لوگوں کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں دھکیلتے ہیں۔ یہاں سورہ نور کی آیت نمبر 19 کا تذکرہ مناسب ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ لوگوں میں فواحش اور غلط حرکات و سکنات پھیلانے کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے
دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ گویا اندھیروں کو پھیلانے اور فحش حرکات و سکنات، ایسی عادات و اطوار، ایسی چیزیں، ایسے فلمیں، ایسے ویڈیوز، ایسے آڈیوز، ایسی پکچرز پھیلانا، یہ گویا لوگوں کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف دھکیلنے کی ایک کوشش ہے۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ دنیا و آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں ہمارے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ آج ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسی ویڈیو، ایسی پکچر، ایسا پیغام وہ فارورڈ نہیں ہونا چاہیے جس سے فواحش اور غلط حرکات و سکنات پھیلنے کا امکان ہو، وگرنہ سورہ نور کی اس آیت کے تناظر میں اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی دردناک سزا دیں گے۔ نیز وہ غلط پکچر، آڈیو، ویڈیو، فلم جیسے جیسے آگے پھیلتی جائے گی تو اس کے دیکھنے والوں کا گناہ ہر اس شخص کو ملتا رہے گا جس نے اسے فارورڈ کیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ شخص مر جائے لیکن اس کی یہ فارورڈ کی ہوئی پکچر، ویڈیو وغیرہ وہ لوگوں میں آگے چلتی رہے، اس کی وجہ سے فواحش پھیلتے رہیں، اس کا گناہ اس کو مرنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، دیگر جو سوشل میڈیا ذرائع ہیں ان پر اس بات کو خیال کے ساتھ فارورڈ کرنا ہے کہ ہم اچھائی کی بات پھیلا رہے ہیں یا برائی کی بات پھیلا رہے ہیں۔ آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کے حکمران نمرود کا مکالمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دین کی دعوت لے کر اس کے دربار میں پہنچے اور اسے سمجھانا چاہا کہ اس اللہ پر ایمان لے آؤ جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو موت دیتا ہے۔ اس نے جواباً کہا کہ میں صاحب اقتدار ہوں، میں بھی لوگوں کو زندہ کرتا ہوں، لوگوں کو مار دیتا ہوں۔ کسی پھانسی والے شخص کو اس نے بلایا اور اس کو رہا کر دیا، اور ایک عام بری الذمہ شخص کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا۔ دیکھو، اس شخص نے کل مرنا تھا، میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور اس شخص نے زندہ رہنا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس حد تک بگڑے ہوئے ہو تو میں تمہیں ایک ایسی دلیل پیش کرتا ہوں کہ جس میں تمہیں کیا جواب دینا ہے کہ اللہ رب العزت مشرق سے سورج نکالتے ہیں اور مغرب میں سورج کو غروب کرتے ہیں، تو آؤ میدان میں اور تم مشرق سے سورج نکلنے کی بجائے مغرب سے سورج نکال دو، تو آج ہی پتہ چل جائے گا تمہارے ہاتھ میں اقتدار کتنا ہے۔ تو وہ لاجواب ہو گیا۔ یوں اسلامی عقیدہ شروع سے لے کر آج تک وہ اللہ رب العزت کے وجود کو تسلیم کرنا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ ہر اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے، اور امت محمدیہ میں بھی مسلمان کا پہلا عقیدہ اللہ کو ماننا اور اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اس لیے ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ آج اس کلمے کے پڑھنے کے بعد ہم اللہ کے موجود ہونے اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی صورتحال بڑی عجیب ہے کہ ایک ملحدانہ سوچ رکھنے والا شخص اللہ رب العزت کے ہونے یا نہ ہونے پر ہم سے اور آپ سے بحث کرتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، وہ ایتھیسٹ ہے مثال کے طور پر، اور اس کے اندر بہت سارے ملحدانہ افکار ہیں، یا وہ منکر خدا ہے لیکن اس کا نام اسلامی ہے، وہ اللہ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا، یا اس کو اللہ کے موجود ہونے کے بارے میں شک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ میرا نام چونکہ مسلمانوں والا ہے میں مسلمان ہوں۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اسلام کا پہلا عقیدہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کہ اللہ کو ماننا، اس کو ایک ماننا۔ جو شخص اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتا اور اللہ کے بارے میں اس کو شک ہے تو ایسا شخص اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا نام مسلمانوں والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دور حاضر کے فتنوں کی روشنی میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کے بڑھنے کی اور اس کے دن بدن زیادہ ہونے کی ایک مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑھتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ تم ایک دانہ بوتے ہو، اس سے جو پودا نکلتا ہے اس میں 7 شاخیں ہوتی ہیں، ہر شاخ پر جو پھل لگتا ہے اس میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا ایک دانے سے تمہیں 700 دانے ملتے ہیں۔ یوں اللہ کے راستے میں جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے رہیں گے، اور 700 دانے پر جا کے صورتحال ختم نہیں ہوگی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تمہارے اخلاص کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور بھی جتنا چاہیں گے بڑھاتے رہیں گے۔ یہاں 2 چیزوں کو خاص طور پہ ہم نے پیش نظر رکھنا ہے اپنے صدقات و خیرات کے اعتبار سے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں یہ ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے ان صدقہ و خیرات کو احسان جتا کر ضائع نہ کر دینا۔ گویا کسی کو کچھ دے کر پھر اس پر احسان جتانا یہ اس صدقے کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ کسی کو صدقہ دے کر پھر اسے جسمانی یا ذہنی تکلیف میں مبتلا کرنا، اس کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنا، یہ بھی اپنے صدقہ و خیرات کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے غریب کی عزت نفس کا تحفظ کیا ہے کہ اگر وہ کسی سے کچھ لیتا ہے تو اس کی عزت نفس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے کہ اگر کوئی تمہیں احسان جتاتا ہے یا تمہیں کوئی نفسیاتی یا جسمانی تکلیف دیتا ہے تو میرے ہاں اس کے صدقہ و خیرات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ دوسری چیز دکھلاوا ہے کہ جو شخص دکھلاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی تمہارا وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جو فوٹو سیشن ہوتے ہیں اس کی روشنی میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے حقیقت ہیں اور کتنے صرف اور صرف فوٹو سیشن ہیں اور صرف دکھلاوے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی اور اس کو محفوظ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور احسان جتلا کر اسے ضائع کرنے سے بچائے رکھے۔ آیت نمبر 267 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے اچھی چیزوں کا صدقہ و خیرات کیا کرو۔ آج اگر ہم اپنا مزاج دیکھیں تو جب اللہ کے راستے پر کوئی چیز دینی ہوتی ہے، مسجد مدرسہ کسی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو ہم اپنے گھر میں موجود چیزوں میں سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے کام کی نہیں ہے وہ ہم ان کو دے دیں، کون سی چیز ردی ہے وہ ہم ان کو دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے راضی کرنا ہے تو اچھی چیزوں کا صدقہ و خیرات کیا کرو۔ آیت نمبر 268 میں ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا اظہار فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیر بنانا چاہتا ہے، وہ تمہیں بدکاری کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا تحفہ دینا چاہتے ہیں، تم پر اپنا فضل و احسان کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں 3 چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ نمبر 1، شیطان یہ تصور پیش کرتا ہے ہمارے دلوں میں کہ اگر تم صدقہ و خیرات کرو گے، زکوٰۃ دو گے تو تمہارے مال میں کمی آئے گی، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو تصور دیا وہ یہ ہے
کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے تمہارے مال میں برکت ڈالتے ہیں اور ان صدقات و خیرات کو بھی بڑھاتے ہیں۔ دوسری بات، شیطان ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے، سود لو گے تو تمہارے مال میں اضافہ ہوگا۔ وہ جمع و تفریق کر کے بتاتا ہے کہ اگر تم اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ کا فلاں پیکج لے لو گے تو تمہیں ماہانہ اتنے لاکھ کی آمدن ہوگی۔ یوں الفاظ کی جمع تفریق سے وہ یہ باور کراتا ہے کہ سود لینے سے تم امیر ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، سودی کاروبار کرنے والے کے مال و دولت میں تباہی ہوگی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، شیطان ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور یہ گناہوں کا رجحان اور گناہوں پر عمل کرنا یہ انسان کو فقر کی طرف لے جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے ان العبد لیحرم الرزق بالذنب، کہ انسان گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یوں ان 3 باتوں کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ شیطان کی باتوں کو ماننے سے انسان فقر کے سفر کو جاری کرتا ہے۔ یہ فقر 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو ظاہراً فقر ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ جمع تفریق میں تو اس کے پاس مال ہے لیکن اپنی صحت کے اعتبار سے وہ فقیر ہے، اپنے ذہنی سکون کے اعتبار سے وہ فقیر ہے، یا اپنی عزت کے اعتبار سے وہ فقیر ہے۔ تو گویا شیطان کسی نہ کسی انداز میں اس کو فقر کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 222 میں مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اگر تم قرض لینے دینا کا کوئی معاملہ کرو تو فرمایا گیا فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، کہ اس پر 2 گواہ بھی بنا لیا کرو۔ اگر عام چھوٹا موٹا معاملہ ہو تو انسان کو لکھ لینا چاہیے، اور اگر کوئی بڑی ڈیل ہو تو اس پہ 2 گواہ بھی مقرر کرا لینے چاہیے۔ یہ لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بھولنے والا ہے، یہ قرض دینے والا ہو یا لینے والا ہو بھول سکتا ہے، اور پھر آگے جا کر اختلاف ہوگا۔ ایک کہے گا کہ آپ نے مجھ سے 3 4 5 دفعہ میں کل اتنی رقم لی، وہ کہے گا کہ نہیں، دوسری دفعہ میں نے اتنی لی تھی، تیسری دفعہ اتنی لی تھی، اور کل رقم اتنی بنتی ہے۔ تو یہ اختلافات کا دروازہ بند کرنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہر چیز کو لکھ لیا کرو اور اس پہ گواہ بھی بنا لیا کرو۔ یہاں ایک بات ہمارے سمجھنے کی ہے، اسی آیت میں ارشاد فرمایا گیا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر تمہیں 2 گواہ دستیاب نہ ہوں مردوں میں سے تو ایک مرد 2 عورتیں بھی اگر موجود ہوں تو ان کو گواہ بنا لینا۔ اس سے قانونی طور پر یہ بات واضح ہوئی کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ یہاں بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں عورتوں کو کم قرار دیا گیا ہے، عورتوں کی عزت جیسے کم کی گئی ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، قدیم دور ہو یا آج کا دور ہو، یہ سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے، کسی بھی مقدمے کی جان اس جرم کے گواہ ہوتے ہیں، اگر گواہ درمیان سے ختم کر دیے جائیں یا ان کو دباؤ ڈال کے ان سے رجوع کروا لیا جائے تو اس مقدمے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس دباؤ کے ڈالنے کے لیے لوگ گواہوں کو اغوا بھی کرتے ہیں، گواہوں کو قتل بھی کرتے ہیں، اور ان کو کسی انداز میں ٹارچر بھی کرتے ہیں۔ اب اگر مرد ہوگا تو اس کے لیے مقابلہ کرنا، اپنا دفاع کرنا آسان ہوگا، اگر اکیلی عورت ہوگی تو اس کے لیے اپنا دفاع مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی حفاظت کے لیے یہ کہہ دیا کہ اکیلی عورت ہوگی تو پتہ نہیں اس پر کس طرح کے دباؤ ڈالے جا سکیں، لہذا کم از کم 2 عورتیں ہوں تاکہ وہ مل جل کے اپنا دفاع تو کر سکیں۔ تو گویا ایک مرد کی گواہی اور 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دینے میں خود عورت کا تحفظ ہے، لہذا یہ غلط فہمی نہیں پھیلانی چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
इन तुबदू माफी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, तुम अगर कोई अमल जाहिर करो या खुफिया दिल में करो, अल्लाह ताला इस पर भी तुम्हारा मुहासबा करेंगे। इस आयत के नुज़ूल के बाद हजरात सहाबा किराम परेशान हो गए कि अगर हमारे दिल में कोई वसवसा या ख्याल आ जाता है और वो ख्याल गलत है तो क्या अल्लाह ताला उस पर भी हमें सजा देंगे। इस परेशानी की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वाज़ेह कर दिया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हर शख्स को उतना ही मुकल्लफ बनाया गया है जो उसकी ताकत में है। जो बात उसके इख्तियार में नहीं है उस पर अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं करेंगे। अब ये जो ख्यालात हमारे दिल में आते हैं, जो वसाविस हमारे दिल में आते हैं, ये हमारे इख्तियार में नहीं होते, इस पर गिरफ्त नहीं है। लेकिन उस वसवसे को कंटिन्यू रखना, उसमें सोच विचार करना, ये हमारे इख्तियार में होता है। हम चाहें तो उस वसवसे को झटक दें और अपने ज़हन को किसी और बात की सोच विचार में लगा दें, लेकिन उस सोच को जारी रखना चूंकि इंसान के बस और इख्तियार में होता है, लिहाजा इस पर मुआखजा होगा। अगर कोई शख्स गुनाह करने का अज़म कर लेता है तो चूंकि ये उसके इख्तियार में है, इस अज़म का गुनाह तो उसको मिलेगा, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि उस अमल के करने का जो गुनाह है वो उस वक्त लिखा जाएगा जब ये गुनाह कर लेगा। तो उस गुनाह का इसको मुर्तकिब करार नहीं दिया जाएगा अभी, लेकिन जो अमल उसने अपने इख्तियार से किया है इस वजह से उसका मुहासबा होगा। यहाँ ख्वाजा मजजूब और हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या जिक्र कर दिया जाए तो दिलचस्पी से खाली न होगा और बात को समझना भी हमारे लिए आसान होगा। ख्वाजा मजजूब एक दफा हजरत थानवी की खिदमत में हाजिर हुए और बताया कि मेरे ज़हन में मुख्तलिफ किस्म के वसाविस और ख्यालात आते हैं, इससे बचने की क्या कैफियत हो। थानवी रहमतुल्लाह ने यही बात समझाई कि जो वसाविस गैर इख्तियारी तौर पर आते हैं उस पर गिरफ्त नहीं होती, जो इख्तियारी तौर पर इंसान आगे बढ़ाता है उस पर गिरफ्त होगी। ख्वाजा मजजूब ने हजरत थानवी की इस नसीहत को अपने अशार में ढालते हुए यूं बयान किया, वसाविस जो आते हैं इस पर हो गम क्यों, वसाविस जो आते हैं इस पर हो गम क्यों, अजब अपने जी को जलाना बुरा है। वसाविस जो आते हैं इस पर हो गम क्यों, अजब अपने जी को जलाना बुरा है। खबर तुझको नादान इतनी नहीं है, वसाविस का आना के लाना बुरा है। खबर तुझको नादान इतनी नहीं है, वसाविस का आना के लाना बुरा है। वसाविस का आना बुरा नहीं है, ये बेख्तियार हैं, लेकिन उन वसाविस का लाना और उसमें अपने आप को मसरूफ रखना ये बुरा है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत के आखिरी रुकू में जिन दो आयतों का जिक्र फरमाया वो आमन रसूल से शुरू हो रही हैं। इन दो आयतों की बड़ी फजीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये दो आयतें पढ़ लेता है उस रात अल्लाह ताला के यहाँ ये दो आयतें उसके लिए काफी हो जाती हैं। इस बात का तज़किरा सही बुखारी में मौजूद है। नंबर 2, इन दो आयतों की फजीलत के हवाले से सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तो आसमान का वो दरवाजा खुला जो उससे पहले कभी नहीं खुला था और एक ऐसे फरिश्ते को भेजा गया जिनको इससे पहले कभी नहीं भेजा था। वो सूरह फातिहा लेकर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो फरमाया, अब इस्सिरू बिनूरैनी, खुश हो जाएं, आपको दो नूर अता किए जा रहे हैं। ऊतीतहुमा, जो आपको दिए जा रहे हैं, लम युअता नबियुन क़ब्लका, आपसे पहले ये दो नूर किसी नबी को नहीं दिए गए। ये दो नूर क्या हैं? फातिहतुल किताब, एक तो सूरह फातिहा है और दूसरा नूर खवातीम सूरतुल बकरा, सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं। लन तक़रा बिहर्फिन मिनहुमा इल्ला उअतीतहु, इनमें से जो हरफ भी आप पढ़ेंगे और अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह ताला तुम्हें वो अता फरमाएंगे। तो गोया इन दो आयतों में और खास तौर पर आखिरी आयत में जो दुआ मज़कूर है उस दुआ के हवाले से इंसान जो मांगता है अल्लाह ताला अता फरमाते हैं।
سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں بھی ہمیں مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے دعائیہ انداز میں پڑھنا چاہیے، اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کی جو دعا ہے یہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ اتنی مبارک دعا ہے، ہمیں اس کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخر میں سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے یہ بتا دیا جائے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں جن شیطانی اثرات و خطرات اور جادو کے اثرات کے آثار محسوس کرتے ہیں، ان سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ بقرہ کو اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے۔ وہ اکٹھی ایک ہی دفعہ پڑھیں، 2-3 نشستوں میں پڑھیں، 2-3 آدمی مل کر پڑھیں، 2-3-4 دنوں میں پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سورہ بقرہ گھر میں پڑھی جائے گی تو اس کی برکت ہمیں یہ حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر سے شیطان کو نکال دیں گے۔ دوسری فضیلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑنا اور نہ پڑھنا یہ باعث حسرت ہے۔ اور یاد رکھنا، جادوگر اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے گھروں میں خدا نخواستہ اگر جادو کے اثرات ہوں، شیطانی اثرات ہوں، تو ہمیں سورہ بقرہ کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم سورہ آل عمران کی طرف آتے ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ جو کہ سورتیں آگے پیچھے ہیں اور اکٹھی ہیں، اگر ہم ان کی فضیلت کا ذکر کرتے چلیں تو بہت مناسب ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گی، اور جو لوگ ان 2 سورتوں کو پڑھا کرتے تھے یہ ان کا دفاع کریں گی اور انہیں جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کریں گی۔ ہمیں ان دونوں سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کا بنیادی موضوع کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کے عقائد کی درستگی ہے دلیل و برہان کی روشنی میں۔ اس سورت کی آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں رحم میں تمہیں جس طرح بنانا چاہتا ہے بنا دیتا ہے، لڑکے کی شکل ہو، لڑکی کی شکل ہو، یا ان اشکال کی جو بھی کیفیت ہو، اس کی انگلیوں کے نشانات ہوں، چہرے کے اتار چڑھاؤ ہوں، جس طرح اللہ چاہیں اسی طرح بنا دیتے ہیں۔ اس کی شان کیا ہے کہ جو آسمان و زمین کے حالات پر مطلع ہے اور جو تمہاری تخلیق میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے وہی اللہ اور معبود ہونے کا حقدار ہے۔ آگے فرمایا گیا، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی اللہ ہے جس کے خلاف کوئی، جس کے مقابلے میں اور کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ایک بڑی اہم دعا کا تذکرہ ہے، وہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر کے ہمیں اس ہدایت سے محروم نہ کر دینا۔ تو اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سورت کی آیت نمبر 14 میں
لوگوں کے مزاج کی تشکیل کی گئی ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ زُجِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ چیزیں اتنی مزین کر دی گئی ہیں کہ وہ انہی چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ 6 چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ تمہیں عورتوں کی محبت مزین کر کے دکھا دی گئی ہے، تمہیں بیٹوں اور اولاد کی بڑی محبت رہتی ہے، تمہیں سونا اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اچھے لگتے ہیں، وہ تمہارے لیے مزین کر دیے گئے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کروڑ پتی ہے تو وہ ارب پتی ہونے کا فکر مند ہے، اور اگر کوئی ارب پتی ہے تو وہ کھرب پتی بننے کے فکر میں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ملک میں 10ویں نمبر پر ہے تو وہ 4تھے نمبر پر آنا چاہتا ہے، کوئی 6ٹھے نمبر پر ہے تو وہ پہلے اور دوسرے نمبر پر آنا چاہتا ہے۔ گویا مال و دولت کی ہوس ختم نہیں ہو رہی۔ چوتھی چیز بتائی گئی کہ تمہیں گھوڑوں اور سواریوں کی محبت بہت زیادہ ہے۔ کسی دور میں گھوڑوں کے اوپر اس طرح کا موقف ہوتا تھا، اور وہ آج بھی ہے کہ جی فلاں کا گھوڑا دنیا کا اتنا مہنگا ترین گھوڑا ہے، اور اس کی خوراک فلاں مغزیات ہیں، بادام ہیں اور سیب کا مربع ہے۔ یعنی ان سواریوں پہ فخر ہو رہا ہے، اور صرف گھوڑے اور اس طرح کی چیزیں ہی نہیں بلکہ گاڑیوں پر فخر ہو رہا ہے کہ فلاں کے پاس فلاں ماڈل کی گاڑی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ فلاں کی گاڑی میں اتنی کلو چاندی استعمال کی گئی ہے اور فلاں کی گاڑی میں اتنا سونا لگایا گیا ہے۔ گویا سواریوں پر فخر ہو رہا ہے۔ کھیتی باڑی پر فخر ہو رہا ہے کہ فلاں شخص کی اتنے مربع زمین ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں۔ اب اگر ہم حد اعتدال میں رہ کر ان چیزوں کو اپنے پاس رکھیں، ان کے حقوق ادا کریں، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہیں، تو یہ سب کچھ ہمارے لیے نعمت ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العزت سے بیگانے ہو جائیں، آخرت سے دور ہو جائیں، اس کا ہمیں فکر نہ ہو اور انہی چیزوں میں مگن ہو جائیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے ایک وبال سے کم نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں میں کھو جانے کی بجائے یہ سوچو کہ اللہ کے ہاں تمہیں نیکیوں کے بدلے کیا کیا انعام ملنے والے ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے لیے تمہارا بڑا بہترین ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے۔ 5 صفتیں یہاں ذکر کی گئیں کہ وہ صابرین ہوتے ہیں، کہ نیک اعمال پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور اگر اس رستے میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو دامن صبر ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ دوسری صفت یہ کہ وہ صادقین ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے، جو وعدہ انہوں نے کیا ہے توحید و رسالت کا، اس کے تقاضوں کو عملی طور پر پورا کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے جس آئین و دستور پر قائم رہنے کا حلف اٹھایا تھا، ہم نے عملی طور پر اس کو ثابت کر دکھایا، تو یوں وہ سچے ہوتے ہیں۔ قانتین، اللہ کے حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ سخی، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کو اٹھ کر اللہ کے حضور استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اس بات کا اعلان فرمایا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں معتمد دین، سچا دین، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ویسے تو اسلام کا اطلاق حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے اپنے اپنے دور میں ان کی جو تعلیمات ہوا کرتی تھی وہ اس دور میں اسلام کہلاتی تھی، لیکن آج اللہ کی کیا مراد ہے اسلام سے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا، آج اللہ تعالیٰ اس دین کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
میں نے اس اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں یہ حقیقت اور کھول کر بتا دی گئی کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس اسلام کے علاوہ جو شخص کسی اور دین کو تلاش کرے گا یا کسی اور دین کو لے کر آئے گا، یہ دین اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ گویا یہاں جو ارشاد فرمایا گیا آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین اسلام سے مراد وہ دین ہے جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس دین کے علاوہ قیامت تک اب کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں کفار و مشرکین یہود و نصارہ کی ایک بد خصلت یہ ذکر کی گئی ہے کہ ایک تو یہ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کی بات ماننے کی بجائے انہیں قتل کرتے ہیں۔ صرف اسی پر بس نہیں، ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہودیوں نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو قتل کیا۔ قرآن کریم اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کفار مشرکین نے بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے جان چھڑانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر لیا تھا اور آخری حملے کے لیے گھر کا محاصرہ تک کر لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہجرت کی اجازت دی اور آپ ان کے درمیان سے معجزانہ طور پر نکلتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ صرف انہی پر بس نہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہودیوں نے مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا۔ جہاں تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ یہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو حق اور سچ کا حکم دیتے ہیں اور حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ انہی یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور آسمان پر اٹھا لیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی کے مشن پر چلنے والے اور اس مشن کی دعوت دینے والے لوگ یہ ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں، یہ ان کے قتل کی سازشیں کرتے ہیں۔ جو شخص دین کی خدمت میں ذرا مشہور ہوتا ہے، نامور ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی فہرستیں بنائی جاتی ہیں، ان کی ریکی کی جاتی ہے اور ہمارے ملک کی تحقیقاتی ایجنسیاں اور ادارے اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کے قتل میں کون لوگ ملوث تھے، کون سی ایجنسیاں ملوث تھیں اور ان کے ہٹ لسٹ پر اور ملک کے کتنے نامور لوگ تھے، اور اس مقصد کے لیے بجٹ مختص کیے جاتے ہیں اور عالمی ایجنسیاں اور ان کے لوکل کارندے ان کے اس مشن کو پورا کرتے ہیں۔ نبیوں کے قتل کے بعد نبیوں کے مشن کو آگے لے کر چلنے والوں کے قتل کی منصوبہ بندیاں صرف اسی پر بس نہیں، اس کے بالمقابل گستاخان اسلام، گستاخان رسول کو چھڑانے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے اور بالآخر ان گستاخوں کو اپنے ملک میں پناہ دی جاتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے ایک قدرت اور حقیقت واضح کی کہ قل اللہم مالک الملک، اصل حکومتوں کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں حکومت عطا فرماتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کائناتی حقیقت ہے، آج تک اس کے نمونے ہمارے سامنے ہیں، لیکن باعث تعجب یہ ہے
کہ ہر وہ شخص جسے کوئی جزوی اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، وہ آفیسر بن کر ہو، وہ کسی علاقے کے منتخب نمائندے کی حیثیت سے ہو، وہ علاقائی، صوبائی یا ملکی قیادت کے حوالے سے ہو، وہ شخص اس حقیقت کو سمجھنے کی بجائے کہ یہ بادشاہت اور یہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ کسی وقت بھی چھن سکتی ہے، لہٰذا اختیارات کا جائز استعمال ہونا چاہیے اور اس کا ناجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عموماً لوگ اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ اقتدار ہمارے لیے دائمی ہے، جو کہ غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے ایک محبت کے حوالے سے حقیقت بیان فرمائی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، نتیجتاً اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ گویا سچا مسلمان اور اللہ کا سچا عقیدت مند، سچا محبت کرنے والا وہ شخص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرتا ہے۔ گویا یہ محبت دعووں کی چیز نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ایک چیز ہے، جس کا اظہار اور معیار بتا دیا گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے۔ اس پارے کی اور اس سورت کی آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم، حضرت زکریا کی بابت مختلف خبریں بتا کر آخر میں ارشاد فرمایا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جتنا علم غیب عطا فرمایا تھا وہ وحی کے ذریعے تھا اور اللہ رب العزت کی عطا تھی۔ اللہ چاہیں تو کئی سو کلومیٹر دور کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرما دیں، اور چاہیں تو سفر کے دوران سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو جائے، اسے تلاش کیا جاتا رہے، فجر کی نماز کا وقت گزر جائے اور وہ ہار سواری کے نیچے دبا ہوا ہو، اللہ اطلاع دینے پر آئیں تو سینکڑوں کلومیٹر کی خبر دے دیں، نہ دینے پر آئیں تو قریب اپنی زوجہ محترمہ کے ہار کے گم ہونے کی جگہ اور اس کے موجود ہونے کی جگہ کی خبر نہ دی جا سکے۔ تو یہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک میں اس حقیقت کی طرف اشارہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس معجزانہ انداز میں پیدا کیا کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ اور بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ان کے باپ ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کرسچینٹی میں سے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے تعلقات تھے یوسف نجار کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے شادی ہوئی تھی اور اس شادی کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ رب العزت کی قدرت کا مظہر تھی۔ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 میں اس بات کی وضاحت کی گئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور فرمایا کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو گئے، اور یعنی پیدا ہو گئے۔ یہی الفاظ سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمائے گئے کہ
جب جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی کہ وہ پیدا ہوگا تو وہ فرمانے لگی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میرے کسی انسان اور بشر کے ساتھ ایسے جنسی تعلقات نہیں تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جب چاہتے ہیں کہ کن کہہ دیں تو وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ گویا تخلیق کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسانیت کے سامنے رکھ دی۔ بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے ڈائریکٹ پیدا فرمایا۔ بغیر باپ کے پیدا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ بغیر ماں کے پیدا ہونا، سیدہ حوا جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ ٹھہری، انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا اور قرآن کا وہ تصور ہے جو اس سورت کی آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 60 میں بیان فرمایا گیا کہ کلمہ کن فیکون کا مظہر تھے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ فمن حاجک، کچھ لوگ تمہارے پاس آ کر تمہارے ساتھ حجت بازیاں کرتے ہیں، اور یہ نجران علاقے کا ایک وفد تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ میں آیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان فرمائی تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ سورہ آل عمران کی آیات نازل ہوئیں اور ان میں یہ آیت نمبر 61 بھی تھی کہ اگر یہ آپ کی ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے تو مباہلہ کر لیں، اور مباہلے کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ لوگ بھی ایک جگہ پہ آ جائیں اور آپ بھی اپنے کچھ لوگوں کو لے کر وہاں آ جائیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، دعا یہ ہو کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، تو ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے، جو جھوٹا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے اس وفد کو اس طرح مباہلے کی دعوت دی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورے کے نتیجے میں ان میں سے ایک شخص نے انہیں کہا، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ نبی برحق ہیں، اور جو شخص نبی برحق کے مقابلے میں آتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا وجود برقرار رکھو تو پھر مباہلہ نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ صلح کر لو۔ تو یوں عیسائیوں نے اپنی علمی شکست تسلیم کی کہ وہ اپنے موقف پر میدان میں آ کر اللہ کے حضور ڈٹ جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اور اپنے جھوٹے ہونے کا عملی اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے اس مباہلے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کی دعوت دی کہ آؤ اے اہل کتاب، وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ہمارا تمہارا ایک مشترکہ موقف یہ ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، ایک چیز ہماری تمہاری مشترک ہے کہ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم کسی غیر اللہ کو اپنا رب، خدا اور الہ نہیں بنائیں گے۔ آؤ تمہاری اور ہماری کتاب کی یہ چیز متفق ہے، اس اتفاقی مشن پر تو ہم کم از کم اتحاد کر لیں۔ یہاں دو باتیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ آج اگر ہم نے انسانیت کی بنیاد پر زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے باہمی مشترکات پر اتحاد ہو سکتا ہے کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، اللہ رب العزت کی توحید پر متفق ہوں اور اس بات پر متفق ہوں کہ اللہ ہے، تو اس نقطۂ
اشتراک پر وہ متحد ہو سکتے ہیں، جس کا معنی یہ نہیں کہ ہم ان کے موقف کو یا ان کے بقیہ نظریات کو تسلیم کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ جو متفقہ موقف ہے اس پر انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی مشترکہ پالیسی بنائی جا سکتی ہے اور کوئی مشترکہ سٹیج قائم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور مسلمان اللہ رب العزت کے وجود اور اس کے یکتا ہونے کے قائل ہیں کہ وہ موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے یا اللہ کی ذات کے بارے میں ملحدانہ سوچ رکھتا ہے، یا ایتھیسٹ ٹائپ لوگ ہوں کہ جو اسلام، اللہ، ادیان اور ان نظریات کے بارے میں ملحدانہ فکر رکھتے ہیں، تو ان الحادی فکر کے لوگوں کے مد مقابل اللہ کو ماننے والے کسی مشترکہ سٹیج کو قائم کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 64 کی روشنی میں، آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے ایک عالمی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر تمہارے دور میں نبی آخر الزمان آ جائیں تو تم نے ان کی تصدیق کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ ارشاد ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ پھر ان سے پوچھا گیا اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس وعدے کی پابندی کا اعلان کرتے ہو؟ قالوا، ان تمام انبیاء نے یہ اعلان فرمایا اقررنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں یہ نبی آخر الزمان آ گئے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فاشہدوا، تم سارے کے سارے اس دعوت پر اور اس اعلان پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں کہ تم سب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں نبی آخر الزمان آ گئے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عالمی عظمت کا اعلان و اعتراف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کسی اور نبی کا دین یا کسی اور نبی کا نظام یا کسی اور نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، اس لیے کہ بالفرض اگر وہ یا ان میں سے کوئی ایک زندہ بھی ہوتا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تورات کے کچھ ورقے پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس نبی کی کتاب کے ورقے پڑھتے ہو کہ وہ نبی بھی آج اگر موجود ہوتا تو اس کو میری ہی پیروی کرنی پڑتی۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ میری ہی پیروی کریں۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو نبی آخر الزمان کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے اور نبی آخر الزمان کے دین پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی اس دنیا میں پوری کریں گے۔ محترم سامعین، یہ تھا انتہائی اختصار کے ساتھ تیسرے پارے کا مختصر سا خلاصہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہو